بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں میں ایک سوداگر تھا جس کا نام زاہد بن قیس تھا۔ اس کی بیوی بہت ہی خوبصورت تھی۔ شہر کے بڑے بڑے سوداگر یہاں تک کہ وزیر بھی اس کی ایک جھلک کے لیے ترستے تھے، لیکن وہ کسی کی دسترس میں نہیں تھی۔ سوداگر کو تجارت کے معاملات کی وجہ سے کئی سال شہر سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ اسی طرح ایک دن اسے تجارت کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ پہلے وہ رات کو اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ایک خوبصورت تحفہ لایا ہوں جسے دیکھ کر تمہیں میری یاد آتی رہے گی اور تم مجھے نہیں بھولو گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لوہے کا تالا اس کی کمر سے اور چابی اپنے پاس رکھ لی۔ اس پر اس کی بیوی بہت ناراض ہوئی اور کہنے لگی، آپ کو مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں رہا؟ یہ سن کر سوداگر مسکرایا اور کہنے لگا، مجھے تم پر بھروسہ ہے لیکن اس دنیا پر نہیں۔ یہ اکیلی عورت دیکھ کر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے اب تمہیں اس دنیا سے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ سوداگر کی بیوی اس تالے کی وجہ سے بہت پریشان اور تکلیف میں تھی۔ ایک دن اس نے ایک آواز سنی۔ ایک فقیر اس کے دروازے پر آیا اور اس نے صدا لگائی۔ اس کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ سوداگر کی بیوی کو اس کی آواز بہت پسند آئی۔ اس نے فقیر کو اندر بلایا اور پھر سے صدا بلند کرنے کو کہا۔ فقیر نے اس کے کہنے پر پھر سے صدا لگائی۔ سوداگر کی بیوی نے اسے کچھ پیسے دیے اور کہا، تم کل میرے پاس آ جانا اور اپنی آواز مجھے دوبارہ سنا دینا۔ یہ سن کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا اور اگلے دن پھر سوداگر کی بیوی کے پاس آیا۔ سوداگر کی بیوی نے پھر سے اسے پیسے دیے اور پھر اس سے اگلے دن آنے کو کہا۔ فقیر واپس چلا گیا اور اگلے دن پھر سوداگر کی بیوی کے پاس آیا۔ اس طرح دونوں کو آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، اور ایک دن فقیر عورت کی طرف بڑھنے لگا تو اس نے روک دیا اور اسے سارا ماجرا سنایا کہ کیسے اس کے شوہر نے اسے تالے میں جکڑ دیا ہے۔ وہ فقیر پہلے تو مایوس ہوا، لیکن پھر وہ سوداگر کی بیوی سے کہنے لگا، تم فکر مت کرو، میرا انتظار کرو، میں تالا کھولنے کا ہنر سیکھ کر تمہارے پاس ضرور آؤں گا اور تمہارا تالا کھول کر تمہیں یہاں سے آزاد کر کے لے جاؤں گا۔ سوداگر کی بیوی نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور وہ فقیر تالا کھولنے کا ہنر سیکھنے کی غرض سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ کچھ دن غائب رہا تو سوداگر کی بیوی بڑی پریشان ہوئی۔ پھر ایک دن اسے اس فقیر کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز سنتے ہی خوشی سے دروازے کے قریب گئی۔ جب عورت فقیر کے قریب ہوئی تو فقیر نے بتایا وہ تالا کھولنے کا ہنر سیکھ چکا ہے اور آج وہ اس سے اس قید سے آزاد کر کے لے جائے گا۔ یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اسے تالا کھولنے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی وہ فقیر تالا کھولنے لگا، اچانک ایک شخص سوداگر کی بیوی کے پاس آیا اور بہت سارا مال و اسباب عورت کے حوالے کیا اور کہنے لگا، یہ وہ مال و دولت اور جواہر ہیں جو تمہارے شوہر کی ملکیت تھے۔ راستے میں ایک حادثے میں تمہارے شوہر کی موت ہو گئی اور اس نے آخری وقت میں یہ مال تمہارے حوالے کرنے کی وصیت کی۔ اس شخص نے سارا مال اس عورت کے حوالے کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سوداگر کی بیوی کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر سکتے میں ہو گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد ہوش میں آ کر رونے لگی۔ وہ یہ سوچ کر رونے لگی کہ میرا شوہر مرتے دم تک میرے ساتھ وفادار رہا، لیکن میں اس کی امانت میں خیانت کرنے لگی تھی۔ اپنے اس عمل پر وہ بہت نادم تھی۔ پھر اس نے فقیر کو کہا، تم واپس چلے جاؤ،
میرا شوہر میری بے وفائی کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، میں اپنی باقی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہ کر گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ فقیر کچھ دیر اس کے دروازے پر کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ پھر وہاں سے چلا گیا۔ ہمدرد انسان گلاب کی طرح، خوشبو کی طرح ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ سونگھنے والا نیک ہے یا بد ہے۔ قیامت کی دل دہلا دینے والی نشانیاں، ایسے لوگ حکمران ہوں گے جو نااہل ہوں گے، بیوی شوہر کی نافرمانیاں کرنے لگے گی، عورتیں مردوں کے فیشن اپنائیں گی، مرد آپس میں شادی کریں گے، عورت آپس میں شادی کریں گے، لوگ والدین کی نافرمانی کریں گے، ارب کی زمین پر فراخی آ جائے گی۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنے سے بال جھڑ جاتے ہیں، رات کو جھاڑو تو رزق رک جاتا ہے، مغرب کے وقت جھاڑو دینے سے مصیبت آتی ہے، گھر میں پردہ نہ کیا جائے تو پریشانی آتی ہے، رات کو سفید کپڑے پہنو تو جن عاشق ہو جاتا ہے، رات کو کالا کپڑا پہنو تو آسیب سے بچا رہتا ہے، بیری کے درخت کے نیچے حاجت مت کرو، رات کو عورت بال کھلے چھوڑے تو بدروہیں اس عورت کو بے حد تنگ اور پریشان کرتی ہیں۔ ہم ہمیشہ انہیں پسند کرتے ہیں جو ہماری تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ انہیں پسند نہیں کرتے جن کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے، انسان کی چھینک چیتے کی رفتار سے بھی تیز ہوتی ہے، دائیں ہاتھ والے لوگ کھانا اپنی دائیں طرف چباتے ہیں، نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیا کریں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، پیاس روکنے سے بہرا پن، دل میں جلن اور وہم کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، سورج مکھی کا پھول سونگھو تو ذہنی سکون ملتا ہے، گلے وفا کو سونگھنے سے کبھی دمے کی شکایت نہیں ہوتی، جنگلی سنبل سونگھنے سے کبھی پٹھے نہیں چڑھتے، گلے خشخاش سونگھنے سے نکسیر رک جاتی ہے، لیلی کے پھول سونگھنے سے کمر درد سے بچا جا سکتا ہے، نیم کے پھول سے کینسر کی بیماری کا علاج ممکن ہے، گلابی امرود جو باہر سے سبز اور اندر سے گلابی ہوتا ہے، یہ دودھ کے ساتھ اگر پلا دیا جائے تو عورت کے چہرے سمیت پورے بدن میں کوئی حصہ ایسا نہیں رہے گا جو دودھ جیسا سفید نہ ہو جائے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔